اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ عزیزوں، 40 سے ظہور تک کے اس پروگرام کے حلقے میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیہ کریمہ کے جس سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، کیونکہ مختصر گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں یہ چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح سے اس پروگرام کا جو نام رکھا گیا ہے کہ 40 سے ظہور تک، کہ اس کا ایک ربط اسی قرآنی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکیں۔ ایسے تو قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں کہ جن کا صریح طور کے اوپر یا عمومی طور کے اوپر مصداق امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اور بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جہاں کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کا وارث بنا کے آیہ کریمہ کا مصداق بنایا گیا ہے۔ اسی میں سے ایک آیت یہ ہے، اور اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ بہت ساری روایات اور بہت ساری دعاؤں اور زیارات کے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، ان میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس چیز کو اس آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ حج کی 39 نمبر آیت ہے، سورہ حج کی 39 نمبر آیت ہے۔ فرمایا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اذن یعنی اجازت دے دی گئی ہے۔ کس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے یہ اس آیہ میں ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون، کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا گیا تھا، جن کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا گیا ہے، ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ کیوں اجازت دی گئی ہے؟ اجازت کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتا ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس آیہ کریمہ کے 3 فقرے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اجازت دے دی گئی ہے۔ کس چیز کی اجازت دی گئی ہے؟ آیہ کریمہ میں ذکر نہیں ہے۔ اچھا، کس کو اجازت دی گئی ہے؟ اجازت اس کو دی گئی ہے کہ الذین یقاتلون، کہ جن کے اوپر جنگ کو مسلط کیا گیا تھا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کریں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے یا خون بہائیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جنگ کرنے پر مجبور کیا گیا، زبردستی ان سے جنگ کی گئی۔ کیوں اجازت دی گئی ہے؟ اجازت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ لوگ مظلوم ہیں۔ یہاں پر اگر تفسیر نور الثقلین کا انسان مطالعہ کرے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں، تو امام باقر علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ جس میں صاف طور کے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ کس چیز کی اجازت کہ جس کا آیہ کریمہ میں ذکر نہیں تھا؟ اجازت اس بات کی دی گئی ہے کہ وہ انتقام لے سکیں، وہ بدلہ لے سکیں، وہ خون کا مطالبہ کر سکیں۔ کس کا؟ اس ذات کا کہ جس کے اوپر جنگ کو تحمیل کیا گیا تھا، کہ جس کو جنگ کرنے کے لیے جس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، جبکہ وہ خود جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لہذا روایت میں مذکور ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتا ہے خود قرآن کریم میں؟ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور پروردگار عالم کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ کئی چیزیں ہیں، یہاں کے اوپر ان اللہ علی نصرہم لقدیر،
اس کے اندر کئی تاکید کے ساتھ بغیر کسی تفصیل کی طرف جاتے ہوئے اجمالی طور کے اوپر آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ کئی تاکید کے ساتھ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ پروردگار کہ جو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اجازت دی جائے گی کہ مظلوم کا بدلہ لے، کیونکہ ان کے اوپر جنگ کو مسلط کیا گیا تھا، پروردگار عالم ان کی نصرت کرنے کے اوپر یقیناً قطعاً قادر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا زیارت عاشوراء میں آپ حضرات جو فقرہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں پروردگار عالم، بہرحال اس سے یہ منقول زیارت ہے کیونکہ خود زیارت عاشوراء بھی حدیث قدسی ہے، لہذا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اسألک ان ترزقنی طلب ثاری مع امام منصور۔ پروردگار عالم کہ یہ جو کلمات ہیں کہ جو حدیث قدسی ہیں، یقیناً امام باقر علیہ السلام کی زبانی ہم کو تعلیم کی گئی ہے زیارت، اس کے اندر فرماتا ہے کہ اس امام کے ساتھ ہمیں امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ کون سا امام کے ساتھ؟ مع امام منصور، وہ امام کے جس کی نصرت کی گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں سورہ حج کی 39 نمبر آیت میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے گا، اللہ عز و جل اس کی نصرت کے اوپر یقیناً قادر ہے۔ تو یہاں پہ ہم کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پروردگار ان کی نصرت کے اوپر قادر ہے، ان کی نصرت کرے گا۔ یا پھر دوسری جگہ پہ من قتل مظلوما، کہ جہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اگر کوئی مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے تو ہم اس کے ولی کو سلطان بنائیں گے، اس کو مکمل سلطنت دیں گے، کمپلیٹ اتھارٹی کے ساتھ اس کو بھیجیں گے۔ یہ بھی آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور امام حسین کا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ارتباط، ایک وسیع ارتباط اس کو بیان کر رہی ہے۔ آخر میں اس آیہ کریمہ میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ یسرف فی القتل انہ کان منصورا، کہ وہ انسان کہ جو مظلوم کا بدلہ لے، انہ کان منصورا، قطعاً اس کی پروردگار عالم نصرت فرمائے گا۔ جو ان دو آیتوں میں بتایا یہ جا رہا ہے، ایک جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نصرت کرے گا، دوسری جگہ پہ یہ کہا گیا کہ قطعاً اللہ ان کی نصرت کرنے پر قادر ہے۔ اور زیارت عاشوراء میں جو انسان دعا کر رہا ہے، اس دعا میں کیا ہے؟ اس دعا میں یہ ہے کہ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم امام حسین کا خون کا بدلہ لیں مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک ایسے امام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں کہ جو اہل بیت محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے ہے، کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں سے ایک فرد ہوں۔ بعض نسخوں میں مع امام مہدی باقاعدہ نام بھی آیا ہے کہ امام مہدی کے ساتھ، کہ جن کی پروردگار عالم نصرت فرمائے گا۔ یہ ان آیات کے ذریعے سے ہم کو پتہ ہی چلتا ہے کہ کتنا زبردست جو ارتباط ہے، جو رابطہ ہے ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے درمیان، اس کو پتہ چلتا ہے، اس رابطے کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہی وہ شدید رابطہ ہے کہ جس کو آپ ہمارے پیچھے کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم مقدس ہے، اور یہ جو جم غفیر ہے، جو اتنا بڑا جو مجمع ہے کہ جو یہاں پہ 40 کی آمادگی کے لیے یہاں پہ پہنچا ہوا ہے، یقیناً کیونکہ ہم سب جس طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو غم ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس غم کے اگر اصلی حقیقی کوئی صاحب ہے، کوئی اس کا وارث ہے، تو وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ لہٰذا یہ تمام لوگ کہ جو پوری دنیا کے تمام ملکوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ سب کے سب آج اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، آج نہیں بلکہ ہفتوں سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں
کہ جس طرح سے یہ مصیبت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مصیبت ہے، تو ہم ان کو بتانے یہ آئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شریک غم ہیں، یعنی اگر وہ اس غم میں ان ایام میں غمگین ہیں تو ہم بھی اپنے امام کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں۔ لہٰذا یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشحالی میں خوشحال ہوتے ہیں، جب ہمارے خوشی کے ایام ہوتے ہیں تو جو ہمارے شیعہ ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ خوشحال ہو جاتے ہیں، یہ خوش رہتے ہیں، اور جب ہمارے حزن و اندوہ کے، جب ہمارے غم کے ایام ہوتے ہیں تو یہ بھی غمناک ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے تمام یہ جو تصویریں آپ کو پیچھے دکھ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مسلسل جو تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا دوسری جگہوں کے اوپر جو نشر کی جا رہی ہیں، اس کے اندر دیکھیے تمام یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ کالے کپڑے پہنے صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں اور ان کے 40 میں ولو یہ کہ کس طرح سے اہل حرم نے شرکت کی، بعض روایات کے حساب سے کہ کیسے انہوں نے شرکت کی تھی امام حسین علیہ السلام کے 40 میں، تو اسی شرکت کو اور اسی جو مراسم ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی 40 جس کے اوپر اتنی تاکید کی گئی ہے، اس کو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اور اپنے عہد و پیمان کی ادائیگی کے تحت یہ تمام حضرات جو ہیں وہ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ امانت ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ زیارت کی کیا ضرورت ہے، تو مولا فرماتے یہ ہیں کہ ہر امام کا جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کی امامت میں ہیں، ان کے اوپر امام کا ایک عہد ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ وہ امامت کو ماننے والا اس امام کی آ کے زیارت کرے، اور زیارت جب کرے گا تبھی اس عہد کی اور اس امانت کی ادائیگی ہوگی۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ جب تم ہماری زیارت پہ آتے ہو، یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں کہ جب تم اس عہد کی تجدید کرتے ہو، یعنی جب تم اس عہد کا مطلب ہوتا ہے اگریمنٹ، جب تم اس اگریمنٹ کو رینیو کرتے ہو، یعنی ہماری زیارت کو آتے ہو، ہماری زیارت پڑھتے ہو، تو تم اگر ایک دفعہ ہماری زیارت پہ آؤ گے تو ہم بار بار اور تمہاری زندگی کے بعد تک تمہاری زیارت پہ آتے رہیں گے، کہ جس میں سے سخت ترین جو مواضع ہیں، جو سخت ترین جو جگہیں ہیں، جو مقامات ہیں جہاں پہ حاضر ہوں گے، وہ تمہاری قبر ہے کہ جب تم سے سوال کیا جائے گا، وہ وقت ہے کہ جب تمہارا حساب و کتاب کیا جائے گا، وہ وقت ہے کہ جب تمہاری روح نکالی جائے گی سب سے پہلے، اور اس وقت کہ جب تمہیں پل صراط سے گزرایا جائے گا، اور اسی طرح سے کتنے ایسے مقامات ہیں۔ لہٰذا یہ عہد کی تجدید ہے۔ لہٰذا تمام لوگ جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آئے ہیں، یہ اپنے زمانے کے امام سے جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کی تجدید کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو آپ جو دیکھیں گے وہ کیا صدائیں آپ کو ملیں گی، لبیک یا حسین کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو زیارت ہے، یہ جو 40 کی زیارت ہے، بھائی ہم نے کیا کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رہنا صرف فکری لحاظ سے کافی نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اگر آپ گزشتہ زمانہ کو بھی دیکھیں کہ جو رسول خدا کے مباشرتاً فوراً بعد کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم فکری لحاظ سے مولا کائنات کے ساتھ ہیں۔ تو خالی فکر ایک ساتھ ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم واقعاً امام کے ساتھ ہیں تو جہاں پر امام ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمیں موجود بھی ہونا چاہیے۔ اگر حقیقت میں ہم اپنے آپ کو اس بات کا مدعی جان رہے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ ہیں اور ہم امام زمانہ کا ساتھ دیں گے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف ان کے ہم فکر ہو جانا کافی نہیں ہے، کہ جس طرح سے امام اپنے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ کب پروردگار عالم ان کو اجازت دے دے اور اذن ظہور عطا کرے اور وہ تشریف لائیں، اسی طرح سے ہم بھی منتظر ہیں کہ وہ کب تشریف لائیں اور کب جو ہے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔
یہ صرف کافی نہیں ہے کہ صرف انسان ہم فکر ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر بھی موجود ہو۔ مدینے میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خیر خواہ تھے، لیکن خیر خواہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ 72 ہی ایسے تھے، صرف شہدائے کربلا ہی وہ چند چنندہ اور خاص افراد تھے کہ جنہوں نے واقعاً زمین کے اوپر آ کے امام کی مدد کی۔ لہٰذا فکر کا تال میل ہمارے اور امام کے درمیان کافی نہیں ہے کہ ہم ان کی جیسی فکر رکھتے ہیں، جو ان کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں۔ ہاں، فکر کے ساتھ ساتھ اگر عملی میدان میں بھی ہم اتر کے آئیں گے تو کافی ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع کا عملی میدان میں آنا اس 40 کی زیارت پہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے امام کے ظہور کے لیے جو زمینہ ہے، جو گراؤنڈز ہیں، اس کو آمادہ کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، صرف جس طرح سے خالی فکر کافی نہیں ہے بلکہ زمین پہ بھی آنا پڑے گا، اسی طرح سے زمین پر بھی آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقی معارف کو اپنے ذہن میں رکھ کے اہل بیت کی اصل معرفت کے ساتھ اگر ہم اس زمین کے اوپر آئیں گے تو پھر کچھ بات بنے گی اور حقیقی طور کے اوپر، واقعی طور کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا جو زمینہ ہے وہ فراہم ہوگا، اور جو زمین ہے وہ آمادہ ہوگی امام کے ظہور کے لیے۔ تو یہ ایک تجلی ہے، جس طرح سے ظہور کے بعد کی کئی تجلیاں ہم کو اسی 40 کی زیارت میں دکھتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جیسے ہم کیا دیکھتے ہیں، روایات میں ہم نے کیا سنا ہے، روایات میں ہم یہ مسلسل اور مکرر سنتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو وہ وقت ہوگا تو تمام جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہمدلی برقرار کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر تک نہیں کرے گا، کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ کسی مومن کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اب جو اپنی ضرورت کی چیز ہے وہ تک دوسروں کو دے دیں گے۔ اگر کسی کوئی حاجت مند ہوگا تو اپنی ضرورت کی چیز اس حاجت مند کو وہ دے دیں گے، اور جو ان کے پاس تمام جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ سب دوسروں کے اختیار میں رکھ دیں گے۔ کوئی کسی کے مال سے ڈرے گا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بدسلوقی نہیں کرے گا۔ یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں روایات میں، کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کا ماحول ہے۔ اگر پوری زمین کے اوپر، پوری کائنات میں ہم کو کہیں بھی اگر اس طرح کا ماحول دیکھنا ہے تو وہ صرف 40 کی زیارت میں دیکھ سکتا ہے۔ صرف 40 کی ایک اکلوتی زیارت ہے کہ ان پہلی سفر سے لے کے 20 سفر تک آپ کو نجف و کربلا کے درمیان یہی ماحول دکھے گا کہ تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہیں، تمام لوگ اپنی گاڑیوں کا دروازہ دوسروں کے لیے کھولے ہیں، جس کو گاڑی نہیں مل رہی ہے وہ لفٹ دے کے اس کو لے کے آ رہا ہے، جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جن کے گھر دور ہیں تو انہوں نے باقاعدہ مواقب اور خیموں کو لگا لیا ہے لوگوں کی آمادگی، لوگوں کے استقبال کے لیے، اور ان کے رہنے، کھانے، پینے اور تمام جو روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں ان سب کو بغیر کسی معاوضے کے لوگوں کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے جو دینی یا فرہنگی، جس کو کلچرل کوئی پروگرام ہو یا کوئی 40 کے علاوہ کوئی دوسرا دینی پروگرام ہو، کہیں بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے اس طرح کی انسانی خدمتیں کہیں ہم کو نہیں دیکھتی، کہ جہاں کے اوپر نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں ہمارے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، فلاں ہمارے رنگ کا ہے یا نہیں ہے، فلاں ہمارے ملک سے ہے یا نہیں ہے، فلاں ہمارا ایک ہی کاسٹ ہے، ایک ہی نہیں، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ جو بھی دکھتا ہے کہ اگر عزادار ہے، امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہے، امام حسین علیہ السلام کے غم کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے تمام جو خدمات ہیں، ہر طرح کی جو سہولیات ہیں اس کے لیے فراہم کر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش بھی یہی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، جس طرح سے اس وقت یہ زیارت آسان ترین زیارات میں سے ہے، یعنی جب انسان عراق کے اندر آ جائے، عراق کے اندر آنے کے بعد جس طرح سے اس کو کسی بھی طرح کی کوئی
پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ اس کو اپنے لیے ہوٹل کی ضرورت ہے، بلکہ ہوٹل جو بھرنے کے بعد یہ حال رہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو کھولے رہتے ہیں، اور بلکہ بعض مواقع پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ ہوٹل سے لے کے لوگوں کو گھر اپنے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کا خدمت کا جذبہ ہے۔ تو اس طرح کے جس طرح سے آپ ابھی ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ آج 40 ابھی آج سے 17 دن دور ہے، ابھی 17 دن باقی ہیں 40 کی زیارت میں، لیکن اس کے بعد جو زائر ہیں جس طرح سے وہ آمادگی کر رہے ہیں، اسی طرح سے جو خدمت گزار ہیں وہ بھی اس آمادگی میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو پورے جو زیارت کے جو ان 20 دن یا ان 25 دن کا ماحول ہے، یہ اس ماحول کا ایک جلوہ ہے اور اس ماحول کا ایک نظارہ دکھاتا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو ماحول دیکھا جائے گا۔ ایک اور میں نے جس طرح سے اپنی گفتگو کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایک وسیع ارتباط ہے امام زمانہ علیہ السلام میں اور امام حسین علیہ السلام میں۔ لہٰذا اگر ہم دیکھتے ہیں بعض روایات کہ جو رجعت سے متعلق ہیں، کہ رجعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ رجعت کے اوپر اعتقاد رکھے، تو اس میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے بعد اگر کسی امام کو کوئی امام واپس آئے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس طرح سے کئی روایات میں ملتا ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی جو نصرت ہے یہ بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا۔ اگر امام کی نصرت کے لیے اپنے کو انسان کو آمادہ کرنا ہے تو سب سے اہم شرط کیا ہے؟ سب سے اہم شرط ایمان ہے۔ ایمان کیسے پتہ چلے گا؟ ایمان ہم کو اس کی علامتوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اگر ایمان کی نشانیاں اس کے اندر ہیں، اگر مومن ہیں تو اس کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ اور عزیزوں، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی جو 5 نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ زیارت 40 کی زیارت کیا ہے؟ یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ایمان کے بغیر امام زمانہ علیہ السلام کی جو نصرت ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا 40 کی زیارت کے اوپر آنا اور اس کے لیے آمادہ ہونا اور دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کرنا، اور جو 40 کی زیارت کے جو یہ خوشگوار مظاہر ہیں، ولو یہ کہ غم و اندوہ سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر انسانیت جھلک رہی ہے کہ جس کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان اگر ان چیزوں کو دیکھے گا، ان خدمات کو دیکھے گا تو ان کی تصدیق کرے گا۔ لہٰذا ہر مومن کے اوپر فرض ہے کہ اس کو ہر مذہب اور ہر دین تک پہنچائے، تاکہ ایمان والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، اور جیسے جیسے لوگوں کا ایمان بڑھے گا اسی طرح سے لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ ہوں گے، اور پروردگار عالم جیسے ہی یہ تمام زمینیں، یہ تمام جو مواقع ہیں یہ فراہم ہوں گے، پروردگار عالم ان کو اذن ظہور عطا فرمائے گا۔ جس طرح کہ ہم لوگ زیارت دعائے ندوہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ خلقتہ لنا عصمتا وملاذا، پروردگارہ تو نے ان کو ہمارے لیے خلق کیا ہے، لہٰذا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہمارے لیے ان کو بھیجے، ان کو اذن ظہور عطا کرے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ظہور کو تحمل کر سکیں اور اس کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ پروردگار عالم سے گزارش یہ ہے، اس سے دعا یہ ہے اس کی بارگاہ میں، آج اس بابرکت رات کے طفیل میں اور اس بابرکت مکان کے طفیل میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے امام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، اور ہم کو امام حسین کا حقیقی عزادار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔